ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبتۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ کیا تو اس نے خلیجی ممالک پر میزائل برسائے۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیران ہوا۔ ٹرمپ نے ایران معاہدے پر دستخط کیوں نہ کیے، وجہ سامنے آ گئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکس نیوز کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ آبتۂ ہرمز کو کھولنے اور بحری آمد و رفت کی بحالی سے متعلق بعض حقوق میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ معاہدے کی شرائط زیادہ مضبوط اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ یورینیم کے مستقبل ذخائر کی ممکنہ منتقلی اور کا طریقہ کار سے متعلق مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مجوزہ ترامیم ایران کو بھجوا دی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ تہران 3 دن کے اندر اپنا جواب دیتا۔ دونوں فریق نکات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو معاہدہ 1 ہفتے یا اس سے بھی کم وقت میں طے پا سکتا ہے۔ ایران نے ٹرمپ کا ناکہ بندی ختم کرنے کا بیان دھوکہ قرار دے دیا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی امریکی صدر کی سفارتکاری سے غداری ہے۔ آبتۂ ہرمز کی بدستور بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذاکرات میں ضرورت سے زیادہ مطالبات نے ثابت کیا۔ امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، وہ دیگر مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ ایران پر دباؤ کی پالیسی مذاکرات کی منافی ہے۔ بغیر اجازت آبتۂ ہرمز سے سفر کی کوشش خطرناک ہوگی، ایرانی فوج کی وارننگ، کہا آبتۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ تجارتی جہاز اجازت کے بعد آبتۂ ہرمز عبور کر سکتے ہیں۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آبتۂ ہرمز کے انتظام میں مداخلت کی کوشش پر جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ 20 جہاز 24 گھنٹے میں آبتۂ ہرمز عبور کر گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایرانی حدود میں داخل ہونے والے ایک امریکی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ جہاز کو خلیج عمان میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا گیا۔ گیمبیا کا پرچم بردار جہاز ایران جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاز کے انجن روم کو سیلف فائر میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 5 جہاز ناکارہ کر چکی۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایران کا چین اور روس کو آبتۂ ہرمز پر خصوصی سہولتیں دینے کا اعلان۔ سربراہ قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبتۂ ہرمز سے گزرنے والے روسی اور چینی جہازوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا جائے گا۔ تہران اپنے قریبی شراکت دار ممالک کے ساتھ ترجیحی تعاون جاری رکھے گا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان حالیہ مشاورتی اجلاس اہم رہے۔ موجودہ مذاکرات میں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ یورینیم کا معاملہ امریکہ کے ساتھ رابطوں میں بھی کہیں شامل نہیں۔ وفاقی و آزاد حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ ذرائع کے مطابق مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت مطالبات پر تاحال رضامند نہیں۔ مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آئینی ترمیم درکار۔ مذاکرات کا ایک اور دور 6 جون کو ہوگا۔ مذاکرات کے بعد آزاد کشمیر میں انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں نوجوان کو احتجاج کی کال دے دی۔ سعودی عرب سے حجاج کرام کی واپسی۔ پہلی حج پرواز 165 حجاج کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ حکام نے حجاج کرام کو پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ 22 پروازوں سے 5237 حجاج آج وطن واپس پہنچیں گے۔ حاجیوں کو واپس لانے کے لیے فضائی آپریشن 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری اسکیم کے تحت 471 پروازوں کے ذریعے 1,19,000 حاجیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔